تاریخ میں آتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں لڑکیوں کو ماں باپ اپنے گھر میں کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ حیوانیت بہت اونچے درجے کی ان کے اندر آ چکی تھی۔ سانپ، بچھو، کیڑے، چھپکلی، مینڈک کھانا کوئی عیب نہیں تھا۔ شراب کا پینا بالکل معمولی، جیسے آج پانی پیتے ہیں۔ قتل بالکل معمولی بات تھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ عرب کا یہ حال تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا تو اس کے خاندان والے اس کے 2 آدمیوں کا قتل کرتے۔ یہ سلسلہ 50 بلکہ 100 سال تک چلتا تھا۔ مطلب یہ کہ پیڑھی کی پیڑھی ختم ہو جاتی مگر قتل و قتال بند نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ دنیا کے لوگوں کو آپ نے انسانیت سکھائی، آدمیوں کو جینا سکھایا، زندگی گزارنی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت کی جاتی ہے اور کس طرح سے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، خصوصیت سے نوجوانوں کے لیے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے، ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج مسلم نوجوانوں میں ماشاءاللہ بڑی بیداری آئی ہے، لیکن بڑوں کا ادب کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی بچیوں کا حال ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، ہم اپنے بچپن میں جب کسی بڑے بوڑھے آدمی کے پاس جاتے تو ٹوپی پہن لیا کرتے تھے، بچیاں دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی کہ بزرگ کے سامنے جا رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے چلے جائیں ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ آج بغیر ٹوپی کے بزرگوں کے سامنے جانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا فیشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں، مسجد پہنچتے ہیں تو سر پر ٹوپی آ جاتی ہے اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ٹوپی جیب میں چلی جاتی ہے اور پائجامہ یا پینٹ پھر وہیں چلی جاتی ہے جہاں پہلے تھی۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن بڑی غضبناک حالت میں ملیں گے، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو اپنا ازار یعنی پائجامہ ٹخنوں سے نیچا پہنتا ہے۔ ہماری معاشرت، تہذیب، ہمارا کلچر سیرت طیبہ کے برعکس ہے۔ کس چیز کو لیا جائے، کس چیز کو بیان کیا جائے، کس چیز کا تذکرہ کروں، کس چیز کو چھوڑ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ہماری زندگی میں 10% بھی آ جائیں تو واللہ ہماری نجات آسان ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، اگر آپ دیکھتے کہ گھر میں صفائی نہیں ہے تو آپ خود جھاڑو دے دیا کرتے تھے۔ آج کوئی مرد ایسا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں پر اتنا مہربان ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں اگر دیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک بھو نہیں چڑھاتے تھے۔ کھانے میں کوئی کمی ہے تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، بیوی پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ بیوی نماز چھوڑ دے تو کچھ کہنے کی ہمت شوہر کی نہیں ہوتی، قرآن نہیں پڑھ رہی ہے تو شوہر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو تنبیہ کر دے۔ زبان سے نصیحت کرنے کی کوئی بات زبان نکلتی ہی نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے تو زبان سے بھی تنبیہ نہیں کی جاتی۔ عورتیں اگر سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تو اس پر تنبیہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اور غور کریں کہ آج ہم کہاں جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پیاری ہے اور ہماری زندگی میں کتنے بگاڑ آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے ایمان سے اس طرح الگ ہو جاتا ہے جیسے کرتا بدن سے نکال کر کھوٹی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ آج جھوٹ بولنا بہت آسان ہے۔ ایک زمانے میں غیر مسلم کہا کرتے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا، لیکن کوئی یہ کہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو کبھی یقین نہیں آئے گا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے، مسلمان نوجوان سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ غیر مسلم جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، جن کے پاس آسمانی قانون نہیں ہے، جن کے پاس خدائی دین نہیں ہے، جو بالکل گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگ آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کاروبار نہ کرو، مسلمانوں کے ساتھ تجارت نہ کرو، مسلمانوں سے لین دین نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دھوکے باز ہے، اس لیے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ مسلمان عیار و مکار ہے۔ نہیں معلوم کتنے عیب نکالے جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمیاں ہیں۔ آج ساری برائیاں ہماری طرف منسوب کی جا رہی ہیں۔ جاگنے کی ضرورت ہے، بگڑے ہوئے دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، جب تک میں تم کو تمہارے مال، بیوی اور بچوں سے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ بن جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ایمانداری سے آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، بالکل ابھی رکھ کر دیکھیں کہ کیا ہم کو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان و مال اور بچوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ اگر نہیں تو واللہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے مال سے زیادہ عزیز، آپ مجھے بچوں سے زیادہ عزیز، لیکن میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قسم ہے مجھے اپنے
پیدا کرنے والے کی اور اس ہستی کی جس نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔